پیارے دوستوں، جنت البقیع سے جمعرات کو مردے کیوں باہر آ جاتے ہیں، اور اگر وہ باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن جنت البقیع کے گھورکن کا کیا کہنا ہے، اور ان مردوں کے باہر آنے کی تصاویر اور ویڈیوز جو منظر عام پر آئی ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھانی ہے۔ پیارے دوستو، یہ بہت ہی پراسرار قسم کی ویڈیوز ہیں۔ سعودیہ میڈیا اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ اس چیز کو چھپایا جائے اور منظر عام پر آنے سے روکا جا سکے، لیکن ہمارا ایک نمائندہ جو وہاں پر پہنچا اور اس نے مکمل تحقیقات کے بعد مکمل معلومات سے ہمیں آگاہ کیا، اور جو پوشیدہ حقائق منظر عام پر آئے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کا سر گھما کر رکھ دے گی۔ دوستو، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جاننے اور مکمل حقائق دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ویڈیوز میں جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع مسلمانوں کا پہلا منظم قبرستان ہے۔ یہاں دفن ہونے والے افراد خوش نصیب کہلاتے ہیں۔ اس مقدس حصے میں کئی صحابہ کرام کی قبریں مبارک بھی موجود ہیں۔ پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں میت کو کس طرح دفن کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ قبرستان سے رجوع کرتا ہے تو لحد بنوائی جاتی ہے اور پھر میت کو لا کے اس میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ قبرستان مدینہ منورہ میں ہے، اس لیے ہر وقت بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہوتے ہیں جو اسلامی فریضہ سمجھتے ہوئے میت کو کندھا دینے، نماز جنازہ پڑھنے اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی قبر پر مٹی ڈالنا باعث ثواب ہے۔ جنت البقیع کے ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں قبروں پر کسی قسم کی تختیاں یا شناخت موجود نہیں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی جو آج ہم کو سنانے جا رہے ہیں عبدالرشید کی ہے، جو جنت البقیع میں پچھلے 25 سال سے گھورکن کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ 55 سالہ عبدالرشید کا تعلق سکھر پاکستان سے ہے۔ عبدالرشید نے شادی کی اور اس سے ان کے 2 بچے تھے۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ کام کے سلسلے میں آج سے 30 سال پہلے سعودیہ آ گیا، اور جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے ٹھیک 10 سال بعد ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی بیوی بچوں کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ایسا تھا دوستو جس نے ایک مدت تک اس کو اس پریشانی سے باہر آنے نہیں دیا۔ وہ اس صدمے کے حصار میں رہا۔ گھر والوں نے بہت زور لگایا کہ اس کی دوبارہ شادی کر دی جائے اور وہ اپنی فیملی دوبارہ بنا سکے، مگر عبدالرشید نے دوبارہ شادی نہیں کی اور اس نے سعودی عرب میں ہی اپنی زندگی اکیلے گزارنا شروع کر دی۔ سعودیہ میں یہ مزدوری کرتا تھا۔ جب مدینہ میں جنت البقیع کے گھورکن کے لیے جگہ خالی ہوئی تو اس نے وہاں اپلائی کیا اور اس کی وہاں نوکری لگ گئی۔ تب سے یہ جنت البقیع میں گھورکن کے فرائض انجام دیتا رہا۔ وہ انتظامیہ کی جانب سے ہی اسے قریب ہی رہائش بھی میسر تھی۔ عبدالرشید کا کہنا ہے کہ اس نے جنت البقیع میں ایسے معجزات اور کرشمے دیکھے ہیں جن کا عام شخص تصور بھی نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو یہ سب باتیں صرف جھوٹ ہی محسوس ہوں گی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے، اور ابھی حالیہ میں جو باتیں عبدالرشید کے سامنے آئی ہیں وہ واقعہ ہی ایک عام شخص کو ہلا کر رکھ دیں گی۔ عبدالرشید نے بتایا کہ کچھ سال پہلے جب وہ رات کو ایک قبر تیار کر رہا تھا، رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا، تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبر اچانک سے پھٹنا شروع ہو گئی ہے اور اس میں سے سفید کفن میں ملبوس مردے قبروں سے باہر نکل آئے ہیں، جو زور زور سے پہلے رونے لگے اور انہوں نے مسجد نبوی کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ دوستو، ایسا سحر انگیز منظر دیکھنے کے بعد عبدالرشید دکھ اور صدمے کی کیفیت میں آ گیا، اور جب تک اس کے حواس بحال ہوئے وہ کہتا ہے کہ دن کی روشنی نکل رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر وہ قبریں دیکھیں جو رات اس نے اپنی آنکھوں سے کھلتی دیکھی تھیں۔ وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں تھیں اور ان میں دراڑ تک نہیں تھی۔ خیر، اس دن تو اسے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ سب اس کا وہم ہو اور نیند کی کیفیت ہو، اور اس نے یہ سب ایک خواب میں دیکھا ہو۔ اس نے یہ سب اگنور کر دیا اور کسی اور سے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔
مگر اتفاق یہ ہوا کہ اس سے اگلی جمعرات بھی اچانک کسی کی تدفین کے لیے آدھی رات کو اسے قبر تیار کرنے کے لیے جنت البقیع میں جانا پڑا، اور رات کے اسی پہر اس نے پھر وہی سب دیکھا کہ قبروں سے مردے نکلے ہیں، اور بلند آواز میں درود پاک پڑھنے کی صدا اس کے کانوں میں آنے لگی۔ جب اس نے اگلی صبح دیکھا تو پہلے والا منظر تھا۔ اب اسے لگا کہ یہ وہم نہیں ہو سکتا، ایک ہی چیز دو بار کیسے ہو سکتی ہے، اور دھیان کرنے پر اسے یاد آیا کہ پچھلے ہفتے بھی جمعرات کی رات تھی اور اس بار بھی جمعرات کی ہی رات تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اگلے سارے ہفتے اور رات کو اسی وقت کا آتا جاتا رہا، مگر اسے ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن جمعرات کی رات پھر یہ سب دہرایا گیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ ایسا ہر جمعرات کی رات میں ہوتا ہے، اور اس نے ہر جمعرات کی رات وہیں گزارنا شروع کر دی۔ پچھلے ماہ ایسا ہوا کہ ان مردوں میں سے ایک نے اس کا نام لے کر پکارا کہ عبدالرشید، جب تم سب جان ہی چکے ہو اور ہماری محفل میں چھپ چھپا کر شامل بھی ہوتے رہے ہو، تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ مل کر اس محفل میں شریک ہوتے؟ آؤ اور ہمارے ساتھ مل کر درود پاک پڑھو۔ عبدالرشید ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ اس نے اگلی جمعرات کو اپنے ساتھ کیمرہ لے جانے کا سوچا۔ وہ یہ سب منظر کیمرے میں قید کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ یہاں پر جمعرات کو ایسا ہوتا ہے۔ اس رات اس نے اس منظر کی تصویریں اور درود پاک پڑھتے مردوں کی ویڈیو بنا لی اور گھر آ کر اس کو دیکھا، تسلی کی اور سو گیا۔ پھر اس نے ایک سعودی میڈیا سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اس کے پاس ایسی کوئی خبر ہے اور مواد ہے جو دنیا کو حیران کر دے گی۔ میڈیا والے اس کے پاس آئے، انہوں نے اس کی ساری کہانی سنی، بات سنی اور کیمرہ فوٹیج دیکھنے کا بولا۔ جب اس نے کیمرہ آن کر کے انہیں پکچر اور ویڈیوز دکھائیں تو حیرت کی بات تو یہ ہوئی دوستوں کہ یہ سب ویڈیوز اور فوٹو اس کو تو دکھائی دے رہی تھی، مگر باقی سب کو وہ رات کا قبرستان کا منظر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ میڈیا والوں نے غصہ کیا کہ کیا تم پاگل ہو اور ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے؟ تو اس نے کہا یہ سب مجھے تو دکھ رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ تو انہوں نے اس کی ذہنی حالت پر شک کیا۔ اس نے پھر کہا کہ آپ کو اگر یقین نہیں تو آپ میرے ساتھ جمعرات کی رات جنت البقیع میں چل کر خود یہ سب کچھ دیکھ لیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے جمعرات کی رات اس کے ساتھ قبرستان میں گزاری، مگر انہوں نے وہاں ایسا کچھ بھی نہیں حاصل دیکھا اور نہ ہی کچھ انہیں دکھائی دیا۔ دوستوں، بعد ازاں انہوں نے اس کی ذہنی حالت کا علاج کروانے کے لیے قبرستان کی انتظامیہ سے رابطہ کیا، جنہوں نے اسے اس بات پر نوکری سے فارغ کرتے ہوئے مینٹل ہاسپٹل داخل کروا دیا۔ دوستوں، مینٹل ہاسپٹل میں عبدالرشید آج بھی قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ کوئی پاگل پن نہیں تھا، اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، مگر کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا۔ پیارے دوستوں، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعی عبدالرشید نے ایسا کچھ دیکھا ہوگا یا یہ سب واقعی اس کی ذہنی حالت کے باعث ہے؟ کمنٹ میں ہو سکے تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیوز پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔